Designation and privileges of Imam. According to Al-Mawardi, امام کا ڈیزگنیشن کیا ہوگا اور پریویلیجز کیا ہوگی، آج اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز اور لیکچر کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے۔ سو لیٹس ڈسکس ڈیزگنیشن اینڈ پریویلیجز۔ According to Al-Mawardi, when a person is elected as imam, the people have to obey him unquestionably. جب ایک پرسن کو، جب ایک انڈیویجول کو امام اپوائنٹ کیا جائے تو لوگ جو ہیں پھر وہ اس کو انکویسچنیبلی فالو کرے گا، یہ اس کے ڈیزگنیشن اور پریویلیجز میں ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام از ناٹ باؤنڈ ٹو کنسلٹ ہم ان اسٹیٹ افیئرز، ٹھیک ہے، کہ امام جو ہیں وہ یہ باؤنڈ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل افیئرز ہیں اس میں وہ لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کرے، بلکہ وہ اپنی طرف سے ہی کر سکتا ہے۔ دا امام شوڈ بی کالڈ ایز خلیفۃ الرسول انسٹیڈ آف خلیفۃ اللہ۔ دیکھیے پہلے جو خلیفہ تھے، کچھ رائٹرز ایسے ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کو ہم خلیفۃ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نائب یا وائس جیرنٹ آف گاڈ، لیکن اکارڈنگ ٹو الماوردی وہ کہتے ہیں کہ اٹ وڈ بی بیٹر ٹو کال دا امام ایز خلیفۃ الرسول اللہ، کہ رسول کا خلیفہ یا رسول کا نائب، وہ کہتا ہے کہ یہ بیٹر ہوگا۔ اور وہ اس بنیاد پر یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مین از مورٹل اینڈ امپرفیکٹ، ٹھیک ہے، انسان جو ہیں یہ ایک فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ایک وجود ہیں اور امپرفیکٹ ہیں، یہ پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی وی کین ناٹ کال دا خلیفہ از خلیفۃ اللہ، کیونکہ گاڈ از پرفیکٹ اینڈ امورٹل، خدا جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، وہ مکمل ہے ہر چیز میں، علم میں، طاقت میں، ٹھیک ہے، کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، اور دا گاڈ از امورٹل، ٹھیک ہے، اور گاڈ جو ہیں وہ امورٹل ہیں، مینز دیٹ کہ وہ نہ ختم ہونے والی ایک وجود ہیں۔ تو دیٹس وائی وہ کہتے ہیں کہ ہم امام کو خلیفۃ الرسول کہیں گے تو یہ بہتر ہوگا انسٹیڈ آف خلیفۃ اللہ۔ سیم واز آلسو سیڈ بائی ابو بکر، اور اس طرح ابو بکر نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا، جب اس کو خلیفۃ اللہ بلایا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے خلیفۃ الرسول بلایا کرو۔ تو یہ ڈیزگنیشن اینڈ پریویلیجز ہم نے تھوڑے ڈسکس کیے۔ آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ڈپوزیشن اور ریموول آف امام۔ اب ٹھیک ہے، الماوردی نے کہا کہ امام جو ہیں یا امامت جو ہے یہ نیسیسٹی ہے فار دا پرپز آف شریعہ، ناٹ فار دا ریزن۔ شریعہ کے انفورسمنٹ کے لیے امامت ضروری ہے اکارڈنگ ٹو الماوردی، وہ کہتا ہے، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ سچویشنز ایسے ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں جس میں امام کو ڈپوز کیا جا سکتا ہے، برطرف کیا جا سکتا ہے، یا اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں یہ کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو الماوردی، امامت از دا کانٹریکٹ بٹوین رولر اینڈ پیپل۔ امامت جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے رولر، حکمران اور لوگوں کے درمیان۔ امامت جو ہے اکارڈنگ ٹو الماوردی یہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے لوگوں اور رولر کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس وائی ہی ہیڈ گیون دا رائٹ ٹو پیپل ٹو ڈیپوز اور ریموو دا امام آن دا فالوئنگ ریزن۔ اس نے لوگوں کو اکارڈنگ ٹو الماوردی لوگ یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ لوگ امام کو ریموو کر سکے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیپوز کر سکے، کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہے اور کانٹریکٹ میں تو دونوں کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فالوئنگ ریزن کے بنیاد پر کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی بنا پر امام کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اب کون سا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ if change is occur in his moral status, for example sense of justice۔ اکارڈنگ ٹو الماوردی وہ یہ کہتا ہے کہ جب امام میں
ٹھیک ہے، مورل سٹیٹس پہ چینج آ جائے، فار ایگزامپل سینس آف جسٹس، جب اس میں سینس آف جسٹس ختم ہو جائے کہ انصاف کیا ہے اور کیسے انصاف کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس حالت میں امام جو ہے اس کو ڈپوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو مورل سٹیٹس ہیں یا مورل چینجز ہیں اکارڈنگ ٹو المورد، یہ دو ٹائپس کے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے دو قسمیں ہیں مورل چینجز کے، کہ جب یہ آ جائے تو دین پیپل ہیز دا رائٹ ٹو ڈپوز دا امام. اب اس میں ٹو ٹائپس میں کون سا نمبر 1 ہے؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو ہز باڈی، مینس اف ہی بیکم دا سلیو ٹو ہز ان آرڈینیٹ ڈیزائر. ٹھیک ہے، یہ اس کے باڈی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، باڈی سے ریلیٹڈ ہیں. وہ یہ ہے کہ جب وہ غلام بن جائے، ٹھیک ہے، جو نفس ہوتا ہے اس کا ان آرڈینیٹ ڈیزائر جو ہوتے ہیں، جب وہ اس کا غلام بن جائے تو یہاں پر پھر اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ون از کنیکٹڈ وتھ ہز فیتھ، اور دوسرا جو ہے مورل چینج وہ اس کی فیتھ میں جب چینج آئے، اس کے عقیدے میں جب چینج آئے. فار ایگزامپل if he hold opinion which is controversial with basic principles of religion، جب اس کے opinion میں یہ چینج آ جائے کہ وہ مذہب کے جو بنیادی اصول ہیں اس سے وہ تضاد رکھتے ہو، تو ان کیس میں یا اس حالت میں امام کو جو ہے ریموو کیا جا سکتا ہے یا ڈپوز کیا جا سکتا ہے. اب دوسرا جو ہے وہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو الموردی جس حالت میں امام جو ہیں وہ لوگ ریموو کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وین چینج اکر ان پرسن آف امام، دیز آر 3 ٹائپس آف چینج. ٹھیک ہے، جب امام کے اندر چینجز آ جائے تو وہ اس حالات میں 3 اس نے ڈیفائن کی ہیں چینجز جس میں پھر امام کو ریموو کیا جا سکتا ہے. ایک ہے لاس آف فزیکل سینس. ٹھیک ہے، جب اس میں فزیکل سینس جو ہیں وہ ختم ہو جائے، مینز دیٹ کہ لاس آف مینٹل فیکلٹی، کہ جب اس کے مینٹل ایبیلٹی جو ہیں وہ کمزور پڑ جائیں، تو اس حالات میں مینز دیٹ کہ جب ایک بندہ پاگل ہو جائے، ٹھیک ہے، دیوانہ ہو جائے، تو پھر اس کو ڈپوز کیا جا سکتا ہے. اینڈ لاس آف آئی سائٹ، جب بندے کا نظر چلا جائے، ٹھیک ہے، جسے بصر کہتے ہیں، تو پھر بھی امام جو ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے. دوسرا اس نے جو بتایا ہے، ٹھیک ہے، چینج آف پرسن ان امام، وہ یہ ہے کہ لاس آف باڈیلی ارگن. اب یہاں پر کچھ لاس ایسے ہیں جس پر امام جو ہے وہ ریٹین رہے گا. فار ایگزامپل امام کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا، ایک کان کٹ گیا، یا ایک پاؤں کٹ گیا، مینز دیٹ کہ وہ ایبل رہے یہ کہ وہ اسٹیٹ کے افیئرس کو مینیج کر سکے، اس کو سپروائز کر سکے اور اس کو ڈائریکٹ کر سکے. تو ان صورتحال میں یا ان سچویشن میں امام کو ڈپوز نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ویریس کائنڈ کے ہے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل لاس آف 2 ہینڈز ہے اینڈ لاس آف 2 فیٹس ہے. ٹھیک ہے، لیگز ہے. جب اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائے، جب اس کے دونوں پاؤں کٹ جائے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس حالات میں پھر امام جو ہیں وہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے امام جو ہے اس کو بھی ڈپوز کیا جا سکتا ہے. اس طرح نمبر 3 جو ہے وہ ہے لاس آف پرسنل ایبلٹی. جب اس میں جو ذاتی ایبلٹی ہوتا ہے نا، جب اس میں چینج آ جائے تو پھر بھی امام کو ریموو کیا جا سکتا ہے. مینز دیٹ کہ پرسنل ایبلٹی میں کیا دا ہے؟ سپروائز، مینیج اینڈ ڈائریکٹ دا افیئرز آف دا اسٹیٹ. جب ایک امام یہ قابل نہ رہیں کہ وہ جو اسٹیٹ کے افیئرز ہیں اس کو مانیٹر نہ کر سکیں، اس کو مینیج نہ کر سکیں اور اس کو ڈائریکٹ نہ کر سکے، یعنی ریاستی معاملات کو، وہ ان 3 چیزیں ہیں، سپرویژن، مینجمنٹ اینڈ وہ اس کو ڈائریکشن نہ دے، تو اس صورتحال میں امام جو ہیں اس کو ریموو کیا جاتا ہے یا اس کو بھی ڈپوز کیا جائے گا. if an امام از اوور پاور، ٹھیک ہے، جب امام جو ہے اس پر زیادہ برڈن آ جائے اور اس کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہوتے ہیں
جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں اس کے وہ سارے پاور جو ہے وہ اپنی ہاتھ میں لے لے، لیکن امام یہی رہے گا، ٹھیک ہے، امام یہی رہے گا اور سارے جو ہیں وہ اس کو مینیج کرنے لگے، اور وہ اپنی طرف سے مینز دیٹ کہ اس میں یہ پرسنل ایبیلٹی پر نہ رہے کہ وہ اس سے پوچھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یا جو کنسلٹنٹ کی جو کہہ رہے ہیں وہ یہ مانے، یا جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی طرف سے کرے، تو اس صورتحال میں پھر امام جو ہے اس کو ڈیپوز کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ادر ریزن جو ہیں، if امام از فال prisoner into the hands of enemy، ٹھیک ہے، جب امام جو ہے اس کو قیدی بنایا جائے دشمن کے ہاتھوں سے، تو پھر یہاں پر یہ ایک ریزن ہے، ٹھیک ہے، جب وہ قابل رہیں کہ وہ جو اسٹیٹ کے افیئرز ہیں اس کو مینیج کریں یا وہ ڈائریکشن دے دے، تو اس حالات میں پر وہ امام ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا مسلم ٹو ایمنسپیٹ ہم، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو آزاد کرے، ٹو سیٹ ہم فری فرام دا اینیمیز، ٹھیک ہے۔ بٹ اف دا ہوپ از لاسٹ دین دا نیو امام مے بی اپوائنٹ، جب امیدیں ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، امیدیں باقی نہ رہیں اس کے آزادی کے، تو پھر نیو امام کو الیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھے ڈپوزیشن اینڈ ریموول آف امام کے لیے جو کنڈیشنز اس نے بتائے ہیں، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ سو انشاءاللہ اس کے جو باقی فلسفی ہیں وہ ہم پارٹ 3 میں ڈسکس کریں گے۔